اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب آب کوثر، اس میں مختلف حدیثیں بیان کی گئی ہیں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجو۔ تو آج میں حدیث نمبر جو ہے، پہلے میں حدیثیں بیان کر چکا ہوں، آج حدیث نمبر 7 سے میں شروع کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 7، ان فضالۃ بنی عبید بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قائدٌ اذ دخل رجول فصلی فقال اللہم اغفر لی وارحمنی، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عجلت ایھا المصلی اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی سمدہ، قال ثم صلی رجل آخر بعد ذلك محمد اللہ وصلی اللہ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فقال له نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا المصلی ادعو نجب۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے کہ ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی کی ہے، جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو جو اس کی شان کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر درود پاک پڑھا تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مولانا علی قادری علیہ رحمۃ اللہ باری نے نقل فرمایا کہ پہلے نمازی نے بغیر وسیلے کے دربار الہی میں سوال کر دیا تھا، حالانکہ سائل کا حق ہے کہ وہ اپنی حاجت دربار خداوندی میں پیش کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرے۔ حدیث نمبر 8، ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اصلی والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو بکر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سل فتاته سلطاتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ جب میں نے نماز پڑھ کے بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی تو پھر نے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھ کر دعا کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حدیث نمبر 9، قال رجل یا رسول اللہ رأیت ان جعلت صلاتی کلها علیک قال اذا یا کفیک اللہ تبارک و تعالی وہمک من امر دنیا کا وآخرتک واسناد جید۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں، اگر آپ کی ذات برکات پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم علیہ التسلیم نے فرمایا، اگر ایسا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ جبریل اکرم الاولین وآخرین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 10،
ان عبد الله بن عمرو فقال من صلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واحدة صلى الله والملائكة 70 صلاة. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ تعالیٰ اس کا فرشتے 70 رحمتیں بھیجتے ہیں. حدیث نمبر 11. آتانی آتی من عند ربی عز وجل وقال من صلی اللہ علیہ من امتک صلاة کتاب اللہ له بی 10 حسنات مع عنہ 10 سیئات ورفع له 10 درجات ورد علیہ مثلها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جو آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسی کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. اس درود پاک کی مثل اس پر رحمت بیچتا ہے. اللہم صلی وبارک علی نبیک المصطفیٰ رسولک مجتبی والا اصحابی بعد کانا ضرورت ما الفا مصر. حدیث نمبر 12. ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی فإن الصلاة علی کفارۃ لکم وزکاۃ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عشرا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے. جو مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. حدیث نمبر 13. اکثروا الصلاۃ علیہ فإن صلاتکم مغفرۃ تلیذ ذنوبکم وَاطْلُبُوا إِلَى الدَّرَجَاتِ وَوَسِيلَةً فَإِنَّ وَسِيلَتِي عِندَ رَبِّي شَفَاعَةٌ لَكُمْ. مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، وہ اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم. حدیث نمبر 14. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. رسول اکرم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. اللہم صلی اللہ جیبی کا نبی الامی وعلیہ وصحبہ وسلم. حدیث نمبر 15. عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال المصلی علی نور علی الصراط ومن کان علی الصراط من اہل النور لم یکن من اہل النار. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پول صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پول صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علی جبی بھی ورحمت العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تشریح: وہی نور ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے. یوم تر المومنین والمومنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم بشراکم الیوم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم. جس دن
دیکھے گا تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تو ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور فرمایا جائے گا تمہارے لیے آج جنتوں کی خوشخبری ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور ان بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 16، ان جاکم یوم القیامت من ابوالیہا و مواتنا اکثرکم علیہ صلاۃ انہو کانا فی اللہ و ملائکۃ یقولو ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی ابی وامر بذلک المؤمنین لیصیبہم علیہ۔ اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا درود پاک بھیجنا ہی کافی تھا، مگر ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انہیں ان کا اجر عطا کیا جائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک المرتضی اواجیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ حدیث نمبر 17، لیردن علی الحوض اقوام اغرفوہم الا بکثرۃ والصلاۃ وعلیہ۔ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے میرے عزیز، اس وقت کو یاد کر جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دیکھتے ہوئے کولے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کی جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کو اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا۔ وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی۔ امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے ہی دیکھ کر بلائیں گے، آؤ آؤ، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثر پاتے ہیں یہ۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے ہیں یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں یہ۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ جلد آؤ، میں شفیع امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں۔ آؤ حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو، اور یہ وہ حوض کوثر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ نبی رحمت شفیع امت کاشف النعمت علی آلہ صحابی اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامین اور اثر کال انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے، مزید حدیثیں بیان کروں گا۔ اس وقت کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔